حبیب صاحب، مدارس والے معاملے پر حکومت کیا مولانا کی ناراضگی دور کر سکے گی؟ مولانا کی ناراضگی بڑی ایک ایسی چیز ہے جس کی پیمائش حتمی طور پہ نہیں ہو سکتی. وہ کبھی تو لفظوں میں ایسی لگتی ہے کہ یہ کبھی یہ ختم ہی نہیں ہوگی، اور کبھی اتنی لگتی ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ختم ہو جائے گی. تو لہٰذا مولانا نے ابھی تک اپنی ناراضگی کا متعین اظہار نہیں کیا کہ وہ دراصل کیا کریں گے. اس کے بعد ہی آپ ان کی ناراضگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں نا، کہ کسی تاریخ کا اعلان کر دیں، کسی لانگ مارچ کا اعلان کر دیں یا کچھ اور کر دیں تو تبھی ہوگا نا. تو اس کے علاوہ تو مولانا کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے نہیں ہے. تو مولانا چاہیں گے کہ ان کو ایسا کچھ مل جائے بیچ کا راستہ جہاں سے حکومت کے لیے بھی کوئی فیس سیونگ ہو اور ان کے لیے بھی فیس سیونگ ہو. مثال کے طور پہ اسی بل میں تھوڑی سی ایسی ترمیم کر دی جائے کہ اس کو پہلے والے سے ملا دیا جائے یا پہلے والے کو اس سے منسلک کر دیا جائے، کوئی قواعد میں تبدیلی ہو جائے، کچھ ایسا ہو جائے. تو وہ سب کچھ ہونے کے بعد میرا خیال ہے کہ مولانا مان جائیں گے. لیکن جو آپ توقع کر رہی ہیں کہ مولانا کیا ایک اینٹی گورنمنٹ کیمپین چلائیں گے، تو وہ نہیں چلے گا. ایسا نہیں ہوگا. اچھا، یعنی صورتحال اس نہج پر آ گئی ہے کہ بس اب فیس سیونگ والا ہی. جی، بس فیس سیونگ والی کہانی ہے فی الحال. اچھا حبیب صاحب، آج 16 دسمبر ہے اور بڑا ہماری تاریخ میں یہ بڑا دن ہمارے لیے دردناک ہے، کیونکہ 2 سانحات ہم نے اس دن میں دیکھے، اور خاص طور پہ جو دوسرا سانحہ ہے وہ تو اس لیے بھی ہمارے لیے بہت زیادہ دلسوز ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس میں اپنی جان سے گئے اور شہادت انہوں نے حاصل کی. تو میں چاہوں گی کہ آج کے دن کے مناسبت سے آپ 16 دسمبر جو ہے ہمارے دل تو غم سے بھر جاتے ہیں ہر 16 دسمبر پہ. اگلے دن میں مجیب الرحمان شامی صاحب کا کالم پڑھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ میں 16 دسمبر یعنی مشرقی پاکستان والے 16 دسمبر کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کا ولیمہ 16 دسمبر کو نہیں رکھوایا، حالانکہ وہ بڑا اصرار کر رہے تھے جن کے ہاں شادی ہوئی تھی. تو لہٰذا وہ انہوں نے کہا نہیں، 16 دسمبر کو کوئی خوشی کی تقریب بھی نہیں ہوگی. مجھے بہت سارے ایسے لوگ ملے پاکستان فوج سے، پاکستان ایئر فورس کے، جو 16 دسمبر کو کہتے ہیں کہ ہم ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہمارا دل پھٹنے کو آتا ہے کہ مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا کہ ہمارا ملک کا وجود آدھا ہو گیا. اس کے بعد 16 دسمبر 2014 ہے جب ہمارے بچوں کو دہشت گردوں نے پاکستان کے اندر آ کے مارا. اب یہاں پر ہمارے لیے 16 دسمبر ہم مسلسل ایک ہی بات کرتے ہیں، اور ہمیں مسلسل کرتے رہنا چاہیے اس وقت تک کہ جب تک ہم اور ہمارے اکابر سمجھ نہیں جاتے، جو اتفاق یا آپ یوں کہ سوء اتفاق ہے کہ آج تک نہیں سمجھ پا رہے. 16 دسمبر کا 16 دسمبر 1971 ہو یا 16 دسمبر 2014 ہو، یہ سب کچھ پاکستان کے نظام کی اندرونی کمزوری کے باعث. ہم کہتے ہیں کہ جناب بھارت نے بڑی سازش کی، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مشرقی پاکستان سے زیادتیوں کا آغاز ہم نے کیا. یہ ہم سمجھ لیں، ہم اس کا اعتراف کریں، تب بات آگے بڑھے گی، جو الٹیمیٹلی فوجی شکست تک پہنچا. یعنی جب آپ اپنے لوگوں کی رائے کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقتور فوج بھی ہو، وہ جذبہ ایمانی سے لبریز بھی ہو، تو اپنے لوگوں کے مقابلے پہ نہیں اتر سکتی. دوسری بات اب آ جائے جو 16 دسمبر 2014 ہے. 16 دسمبر 2014 کو ہم نے کہا ہم کچھ بھی کہیں، اس میں بیرونی سازش تھی، اس میں بھٹکے ہوئے لوگ تھے، اس میں طالبان تھے، اس میں کالعدم طالبان تھے، ٹی ٹی پی وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیے، اہم ترین بات یہ ہے کہ 16 دسمبر کو ناکامی ہمارے بچوں نے جو اپنی جانیں دی وہ ہماری ناکامیاں تھی. یہ جنگیں، یہ محاذ ہم نے شروع کیے تھے. یہاں پہ پولیس کی کمزوری کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم نہیں ہیں تو کوئی اور ہے کیا؟ کیا امریکہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ خیبر پختونخوا یہ پورے پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں پولیس کمزور ہے؟ کیا اس کی ذمہ دار امریکہ پہ ڈالنی ہے یا کسی دشمن پہ ڈالنی ہے؟ جو دہشت گردوں کو روکنے کا ذمہ ہمارے اپنے اداروں کے پاس ہے نا. جی بالکل. ہم 24 سال سے، میری صحافت کا ابتدا ایک دھماکے سے ہوئی، اور آج میں اسی میں بوڑھا ہو گیا ہوں. میرے بچے اسی پروفیشن میں بڑے ہوئے ہیں.
جہاں جن دھماکوں سے میں نے بات شروع کی تھی آج بھی میں انہی دھماکوں اور دہشت گردی کی بات کر رہا ہوں. تو کیا اب سوچنا نہیں ہے کسی نے؟ سوچنا بھی پڑے گا اور ہمیں اپنا گھر ٹھیک بھی کرنا پڑے گا. حبیب صاحب جو کمیٹی خان صاحب نے بنا دی ہے اس کے بعد بھی ہمیں کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی مذاکرات کے معاملے میں, کوئی صورت بنتی دکھائی نہیں دے رہی مذاکرات کی. ایسے میں حکومت کب تک بھاگتی رہے گی مذاکرات سے, اور پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن ہے؟ عثمان نعمان صاحبہ, اگر آپ جیسے لوگ کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو جائے نا تو شاید مذاکرات بھی ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب کو چاہیے بال ٹو بال کمنٹری. آپ چاہتے ہیں کہ اچھا ادھر سے اعلان ہوا, ساتھ ہی مائک لے کے دوسری طرف پہنچ گئے کہ جناب ہاں جی آپ اس اعلان کو قبول کرتے ہیں. اچھا ان کے بیچاروں کے پاس کہتے ہیں ہاں جی ہم نے تو مذاکرات کے دروازے کھول رکھے ہیں, لیکن ایسا ہوگا, لیکن ایسا ہوگا. دیکھیے یہ جب بھی پولیٹکس کے مذاکرات ہوتے ہیں تو اس میں اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. اچھا پہلے آپ اعلان کرتے ہیں, پہلے تو عندیہ دیتے ہیں. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کو اس نقطے پر آنے میں کہ ہم تمام فریقوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں کتنا ٹائم لگا. آپ دیکھ لیجئے نا کہ الیکشن کے بعد سے بات شروع ہوئی 8 فروری کے بعد سے, اور چلتی چلتی آج ہم سال کے خاتمے پہ ہیں. تقریباً 10 مہینے لگے اس بات کو کہنے میں کہ جناب اب ہم سارے آپس میں بیٹھ کے کرتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں اور ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. ایک بات تو یہ سمجھ لے کہ اگر اس بات کو 10 مہینے لگ سکتے ہیں تو دوسری طرف سے پازیٹیو جواب آنے میں بھی اب کچھ ٹائم لگے گا. اچھا ایک دوسری بات یہ ہے کہ جس حکومت سے معاملات اس وقت درپیش ہیں, یعنی پاکستان تحریک انصاف کو, اس حکومت کے پاس بات کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. اچھا عمران خان صاحب نے یہ بات تو کہی ہے کہ ہم سب کے لیے دروازے کھول رہے ہیں, لیکن انہوں نے جو 2 نکات پیش کیے ہیں 9 مئی والے اور 26 نومبر والے, یہ دونوں نکات ایسے ہیں جن کے اوپر یہ حکومت بات نہیں کر سکتی. اچھا اس کو مذاکرات کا اختیار ہے, نہ اس کے اندر اہلیت ہے, اور نہ اس کو پتہ ہے اچھا کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا یا 26 نومبر کو کیا ہوا. اچھا اب 26 نومبر کو تو انہوں نے صرف آرڈر ہی دیا تھا نا. اب آگے اس کے نتائج, اگر یہ اتنے سیانے ہوتے تو آرڈر دینے سے پہلے ساری چیزوں کو سمجھتے. تو اب تک حکومت آپ دیکھ لیجئے کہ اتنے 26 نومبر کے واقعے سے حکومت یکسر انکار کر دیتی ہے. تو اب آپ بتائیں کہ اس کا مطلب ہے حکومت کے پاس خود بھی کوئی انفارمیشن ہے یا نہیں ہے. نمبر 1. اسی طرح 9 مئی کا معاملہ ہے. 9 مئی کا معاملہ زیادہ کمپلیکس ہے. اب 9 مئی میں کون لوگ تھے؟ 9 مئی پنجاب میں ہوا تو پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھے جناب محسن نقوی صاحب, نگران وزیر اعلیٰ تھے, اور مرکز میں حکومت تھی تو شہباز شریف صاحب کی تھی. جو خیبر پختونخوا میں حکومت تھی تو وہ بھی الیکشن کمیشن کی اپائنٹڈ تھی جی, اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کردار نہیں تھا. اب آپ ذرا دیکھ لیجئے نا کہ 9 مئی کی جب بات ہوتی ہے تو یہ سارے لوگ کب چاہیں گے کہ 9 مئی کی درست تحقیقات ہوں؟ محسن نقوی صاحب کیوں چاہیں گے؟ اچھا کیونکہ اس میں ان کا کردار بھی آئے گا نا. وہ ان سے پوچھا جائے گا کہ جناب اچھا آپ ذرا 9 مئی کو اپنا بھی تو بیان جاری کریں نا, آپ بتائیں کہ کیا ہوا تھا, آپ کو کس نے کس وقت کیا کہا تھا. آئی جی صاحب بھی آئیں گے ہمارے, ڈاکٹر عثمان انور صاحب بھی آئی جی تھے نا, ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ جناب آپ کی پولیس کہاں تھی, اور پھر جو متعلقہ ایس پیز اور ڈی ایس پیز. تو لہٰذا ایک بہت بڑا, یعنی محسن نقوی سے لے کے نیچے پولیس والوں تک, ڈی ایس پی اور انسپیکٹر تک اور سب انسپیکٹر تک ایک پوری تحقیقات ہوگی نا. تو آپ کے خیال میں محسن نقوی صاحب یہ ہونے دیں گے؟